مسلمانوں کو پیسے دینے سے بھی پہلے اسلام کو پیسے دینے ہیں آپ نے. یہ اسلام کے اصول یاد رکھیے گا. اوکے سو یہ جو قربانی کے پیسے ہیں نا, یہ اصل میں اسلام کو پیسے دے رہے ہیں آپ. جہاد کی ضرورت پڑی ہے, جہاد میں پیسے دے رہے ہیں, اسلام کو پیسے دے رہے ہیں. قربانی جو ہے نا جانور, یہ اسلام کو پیسے دے رہے ہیں آپ, یہ مسلمانوں کو نہیں دے رہے. یہ ہائرارکی بس ذہن میں رکھیں. سو آپ نے دو چیزیں اکٹھی کی ہیں کہ قربانی اور دوسرا حج, ملینز آف روپیز آن حج. سو حج بھی اسلام ہے. اوکے تو ابھی اسلام کو پیسے دے رہے ہیں. سو مسلمان کی کوئی اوقات نہیں اسلام کے آگے, یاد رکھیے گا, یہ بس اصول یاد رکھنا ہے. اسلام اگر خطرے میں ہے تو آپ نے سب کچھ, جان مال عزت سب اسلام پہ لگانی. پھر اسلام کو سیکیور کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے مسلمان, اس کے بعد اس مسلمان بھی سیکیور کریں. ان دس کیس حج اور قربانی ڈائریکٹ اسلام ہے. تو پہلے اسلام بعد میں مسلمان. یہ پریسیڈنس نہیں بھولنی آپ نے, کانسیپٹ کلیئر رکھیں. millions of Muslims perform Hajj every year اور millions of Muslims I mean billions of Muslims قربانی کرتے ہیں every year. تو ہمیں یہی منی oppressed Muslims کو نہیں دینی چاہیے. تو کیا قربانی اور حج حرام نہیں ڈکلیئر ہو جاتا ہمارے لیے؟ اس لاجک کو میں اسٹریچ کروں نا تو جائے نمازیں بھی نہیں خریدنی چاہیے. اوکے بیکاز نماز تو ہم زمین پہ ہی پڑھ سکتے ہیں. We should be on a minimalistic level and not throwing away, but channeling all of this money to all of the Muslims. Okay, نماز, زکوٰۃ ساری کی ساری ادھر جانی چاہیے. اور کیا, روزے کے اوپر افطاری صرف ایک کھجور سے کرنی چاہیے. بیکاز جو آپ نے جو فرائض کے اوپر نقب لگائی ہے نا کہ فرض ہے جو قربانی, تو ہمیں سارا کچھ ادھر کر دینا چاہیے other than the فرائض. اور اگر میں سارا کچھ ادھر کر بھی دوں تب بھی جانور تو پھر بھی قربان کرنے پڑے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس ساری سچویشن کے باوجود فرض کی ہوئی ہے. چاہے میں صرف ایک احرام میں ساری عمر گزاروں اور سارے پیسے کروڑوں روپے بناؤں, یا 1 روپے بھی بنا رہا ہوں, اور وہ سارے پیسے میں جتنے بھی بنتے ہیں وہ سب مسلمانوں کو یوگر میں دوں یا فلسطین میں ڈال رہا ہوں, پھر بھی مجھے قربانی جانوری کی کرنی ہے جب میں حج کروں اس کے بعد, یا پھر میری استطاعت ہو, یا پھر پیسے میرے پاس ہوں, تو میں نے جانور قربان ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ غریب کتنے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہر وقت غریب رہنے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہر وقت اپریس رہنے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عمرہ سے کہا ہے کہ باقی کا کچھ تو کرو نہ کرو, جانور ذبح کرو گے. تھوڑے سمجھیں. اوکے, یو کی ناٹ ری ڈو the system of Allah Azza wa Jal because of whatever new situation you think you're in, even though this is not a new situation, that there are so many people who are hand to mouth. وہ اس وقت بھی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا, اس وقت بھی ہیں جب نبی علیہ السلام کی شریعت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں دی نبی علیہ السلام کو, اور یہ اس میں پارٹ آف دا شریعہ ہے, اور یہ ابھی بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو تو قیامت تک سب کچھ پتا ہے اس کے بعد بھی. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پیسے ہیں تو بیٹا جانور کی قربانی کرو گے. اب ہم اس کو کسی اور پرسپیکٹو سے ریشنلائز نہیں کریں گے unless we of course keep commandment of Allah Azza wa Jal intact. کیا قربانی ہم جانور کی پھر بھی کریں, چھوٹا کر لیں گے, کرنی تو پڑے گی کیونکہ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہوا ہے. یہ نہیں کہیں گے یا اللہ وہ بندہ غریب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے مجھے نہ سمجھا کہ کون غریب ہے, مجھے پتا ہے کون غریب ہے, مجھے اس کے بعد اس کے ککڑ پوتے کا بھی پتا ہے کہ اس کا پوتا امیر پیدا ہونا, مگر اس کا آگے سے پوتا پھر غریب ہو جانا ہے, مجھے پتا ہے سارا, اللہ نے یہ بتانا ہے, یہ بتا رہا ہے. آپ نے پھر بھی اپنے ٹائم پہ اوپر جانور کی قربانی کرنی ہے کیونکہ یہ فرض ہے, کیونکہ یہ اللہ نے بتایا ہے. اگر یہ مشورہ ہوتا نا کسی بندے کا تو میں پھر چینج کرتا, یہ کسی بندے کا مشورہ نہیں, یہ ڈائریکٹ اللہ عز و جل کا حکم ہے. So we cannot replace this with any other thing which we think is good or na'udhu billah better than the commandment of Allah azza wa jalla. Okay, so coming back to the heart of your question, I hope that was not the heart of your question. The heart of your question is کہ اتنا پیسہ ہم لگا رہے ہیں تو ان کا بھی تو سوچیں. تو ہاں وہ والا پیسہ جو کسی اور جگہ لگا رہے ہیں, جو فرائض میں نہیں لگا رہے, وہ ضرور ادھر لگائیں. وہ تو ویسے ہی فرض ہے, وہ قربانی کے علاوہ بھی فرض ہے, قربانی سمیت بھی فرض ہے کہ اپریس مسلمس کو اور ہرٹنگ مسلمس کو سب سے پہلے پیسے دیے جائیں. ٹھیک ہے. سو آپ نے اس کوشچن میں اسیوم یہ کیا کہ آپ نے جس بندے نے جانور کی قربانی کی ہے اس نے سارا سال صرف ایک گائے کے پیسے ہی اکٹھے کر سکا, اس کے بعد ایک پائی نہیں آئی اس کے پاس, اور اس نے وہ پیسوں سے گائے خرید کے یا بکرا خرید کے قربانی کر دی. آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ والے پیسے نکال جو تو نے پورا سال سوائے اور کچھ بھی نہیں آیا سوائے بکرے کے پیسے کے, وہ جا کے اپنے گلی کی بیوہ کو دے دے. That's what you're saying, right?
No, but the Okay. point is کہ اگر دینا ہی ہے تو اس میں دے دیتے ہیں. ویسے تو مسلم اپنے پیسے دیں گے ہی نہیں, تو ایک موقع جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو یہ اس سے بہتر چیز میں دے دیں. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہتر ہے نا, جو کمتر ہے, یہ برتر ہے, بہتر ہے یا بدتر ہے, یہ میں اور آپ نہیں بتاتے, یہ اللہ بتاتا ہے. اللہ نے جب قربانی فرض کی ہے تو آپ اللہ کے نام پہ کسی اور بندے کو نہیں ہیلپ کریں گے. جس کے نام پہ کر رہے ہیں اس نے ڈائریکٹ حکم دیا ہوا ہے قربانی کا, سمجھ رہے ہیں؟ سو آپ کے پاس قربانی کے پیسے ہیں which naturally means کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی اور پیسے ہیں, ورنہ اس کو استطاعت میں نہ کہتے. ورنہ جس نے اپنے بچوں کو نہیں پیسے وہ نان نفقہ دے سک رہا وہ بکرا تو نہیں خریدے گا نا. So that means he's got surplus, so that surplus should be directed. آپ یہ اللہ کا حکم نہیں آپ ریپلیس کریں گے. اوکے, نیا معاملہ نہیں ڈالیں گے. آپ اسلام چینج کرنے کی بات کریں نا, آپ کہ قربانی نہیں ہے وہ تو میں لوگوں کو دے دیتا ہوں. قربانی بھی اور لوگوں کو بھی دینا ہے, دونوں فرائض ہیں اسلام میں. ٹھیک ہے, اگر لوگوں کو دینے کی اتنی دو بتائی ہوئی ہے کہ جان کے اوپر ضرورت ہے تو پھر تو قربانی کی استطاعت ہی نہیں آپ کی. آپ لوگوں کو دے رہے ہیں, پیسے نہیں بچ رہے, تو پھر تو قربانی فرض ہی نہیں آپ کے اوپر. آپ قربانی کیوں چھیننا چاہ رہے ہیں؟ ویسے پیسے دلوائے نا. سمجھ رہے ہیں؟ So I hope you get that. I do not see any other country. کسی اور نے اپنا ملک کا نام نہیں لکھا, اس کا مطلب ایسا پاکستانی ہے. فینکس. بیسیکلی شیخ ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک کے بارے میں بات کریں, وچ از اباؤٹ کہ بہت سے ایسے مسلمان ہوتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کریٹیکل تھنکنگ کی وجہ سے, جو اللہ نے ان کو ایک لمیٹیڈ سوچ دی ہوتی ہے, اس سوچ کے اکارڈنگ اسلام کو لے کے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اوپینین میں یہ چیز ہونی چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں یہ چیز اللہ نے اس طرح نعوذ باللہ نہیں کرنی چاہیے تھی, یا اللہ کو اس طرح کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو بھی اسلامک ٹریڈیشنز ہیں اور اسلامک وہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں کہ آپ نے حج ادا کرنی ہے, آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, وہ اس طرح اپنی چیزوں کو اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح چیز ہو جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. تو دیکھیں ان کو یہ ایک فرسٹ آف آل تو ان کو ہدایت کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ علیم ہے, اللہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اللہ نوز وٹ از گڈ فار یو اینڈ وٹ از ناٹ گڈ فار یو. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیز کب کرنی ہے. اللہ از دا بیسٹ پلانر. آپ کا اوپینین ڈزنٹ میٹر. خاص طور پہ اگر آپ اسلام کی بات کریں, آپ نے اگر اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا, آپ کو قرآن کا نہیں پتہ, حدیث کا نہیں پتہ, اور اللہ فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ سب سے بڑا نالج آپ کو اللہ کا نہیں پتہ. اگر آپ کو اللہ کا نہیں پتہ تو پھر آپ اللہ کے فیصلوں کو کس طرح اپنے اوپینین کے مطابق پریورٹی دے سکتے ہو کہ میرے اکارڈنگ یہ چیز ہونی چاہیے یا میرے اوپینین کے مطابق یہ چیز ہونی چاہیے. آپ کو اوپینین میٹر نہیں کرتا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, اور علم ہو بھی جائے تو پھر بھی آپ اللہ کے علم کے مطابق وہ چیز نہیں لا سکتے ہو. کبھی بھی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کیا چیز کب کرنی ہے اور کس چیز کی کس وقت ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنی لمیٹڈ سوچ کے اکارڈنگ, آپ اپنے اس مایوپک سے ویژن کے اکارڈنگ, اور خاص طور پہ یہ چیز ویسٹ میں سے بہت نکل کے آ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کنسیپٹ آف گاڈ ہے بیسیکلی اس کو انہوں نے ایک بلری کرنے کے لیے ایک کیا لیں کہ بہت سی مسکنسیپشنس کریٹ کر دی ہوتی ہیں اور برین واش کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ میڈیمس کے ذریعے کہ آپ لوگوں کو اس اللہ سے کس طرح دور کر سکتے ہو, کنسیپٹ آف گاڈ سے کس طرح دور کر سکتے ہو. اور یہ انہی کی ایک وہ چینلائز کرنے کے لیے کہ آپ کس طرح ایک آئیڈیالوجی کو بلر کر کے لوگوں کو اسٹینڈک ریچولز میں اتنا زیادہ انوالو کر کے رکھ دو کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے وٹ از دا ٹرو ڈیفینیشن آف ٹرو, سچ کی اصل تعریف ہے کیا. سو ان شارٹ جو بھی اللہ نے احکام فرائض دے دیے آپ ان پہ کبھی بھی کمپرومائز کسی لیول پہ بھی نہیں کر سکتے, اور فرسٹ پرائیورٹی آپ کے اسلام ہونا چاہیے. اگر آپ ایک طرف مسلمان خطرے میں اور دوسری طرف اسلام خطرے میں ہے تو یو ہیو ٹو پونڈر آن دس کہ آپ کس کو بچاؤ گے.